السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، قصص القرآن حضرت علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کا آج ہمارا 16واں سبق ہے اور حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کا ذکر ہے۔ شروع کرتے ہیں آج کا سبق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور جب حضرت نوح علیہ السلام کی عمر 500 سال کی ہوئی تو ان کے ہاں سام، حام، یافس لڑکے پیدا ہوئے۔ یہ سب کچھ اہل کتاب کی تورات میں صریح طور پر موجود ہے۔ آسمان سے نازل شدہ باتوں کا تاریخ کی کتابوں میں محفوظ ہونا محل نظر ہے۔ بہت سے علماء نے اس پر تنقید کی ہے۔ ظاہر یہی ہے کہ ان میں اضافہ کیا گیا ہے۔ بعض نے یہ باتیں توضیح و تفصیل کے لیے ذکر کر دی ہیں اور ان میں بہت سی غلطیاں موجود ہیں جن کو ہم مناسب جگہ پر ذکر کریں گے انشاءاللہ۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تاریخ میں بعض سے ذکر کیا ہے کہ حضرت حوا علیہ السلام نے آدم علیہ السلام کی پشت سے 20 امیدوں سے 40 افراد کو جنم دیا۔ یہ بات محمد بن اسحاق نے بیان کی ہے اور ان کے نام بھی لکھے ہیں، اور بعض نے کہا ہے کہ 120 امیدوں سے 240 افراد جنم دیے اور ہر دفعہ ایک لڑکا اور ایک لڑکی جنم دی۔ پہلا قابیل تھا اور اس کی بہن کلیمہ تھی، اور آخری عبد المغیث اور اس کی بہن ام المغیث تھی۔ اس کے بعد لوگ پھیل گئے اور بہت زیادہ ہو گئے اور زمین میں ادھر ادھر رہائش پذیر ہو گئے اور ان کی نسل بڑھتی رہی، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، سورۃ النساء آیت نمبر 1۔ اے لوگو، اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تم کو ایک شخص سے پیدا کیا، یعنی اول اس سے اس کا جوڑا بنایا، پھر ان دونوں سے یہ کثرت مرد و عورت پیدا کر کے روئے زمین پر پھیلا دیے، اور اللہ سے جس کے نام کو تم اپنی حاجت و براری کا ذریعہ بناتے ہو ڈرو۔ تاریخ والوں نے یہ ذکر کیا ہے کہ آدم علیہ السلام نے اپنی زندگی میں اپنی اولاد اور اولاد کی اولاد سے 4 لاکھ نفوس دیکھے، اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے هو الذی خلقکم من نفس واحدہ یشرکون، الاعراف 179 190۔ وہ اللہ ہی تو ہے جس نے تم کو ایک شخص سے پیدا کیا اور اس سے اس کا جوڑا بنایا تاکہ اس سے راحت حاصل کرے، سو جب وہ اس کے پاس جاتا ہے تو اس سے ہلکا سا حمل رہ جاتا ہے اور وہ اس کے ساتھ چلتی پھرتی ہے، پھر جب کچھ بوجھ معلوم کرتی ہے یعنی بچہ پیٹ میں بڑا ہوتا ہے تو دونوں میاں بیوی اپنے پروردگار خدائے عز و جل سے التجا کرتے ہیں کہ اگر تو ہمیں صحیح سالم بچہ دے گا تو ہم تیرے شکر گزار ہوں گے۔ پھر جب وہ ان کو صحیح سالم بچہ دیتا ہے تو اس بچے میں جو وہ ان کو دیتا ہے اس کا شریک مقرر کرتے ہیں۔ اللہ کا مرتبہ اس سے بہت بلند ہے جو وہ شرک کرتے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ اس آیت میں پہلے آدم علیہ السلام کا تذکرہ ہے، بعد میں پوری جنس کا تذکرہ شروع ہو گیا ہے۔ صرف حضرت آدم و حوا علیہ السلام کا ذکر مراد نہیں، بلکہ جب ایک شخص کا ذکر ہوا تو اس کی مناسبت سے پوری جنس کا بیان شروع کر دیا گیا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے اس قول میں ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ، الاعراف 179 190۔ اور ہم نے انسان کو مٹی کے خلاصے سے پیدا کیا، پھر اس کو ایک مضبوط اور محفوظ جگہ میں نطفہ بنا کر رکھا۔ اس آیت میں بھی پہلے آدم علیہ السلام کی پیدائش کی طرف اشارہ ہے اور بعد میں عام انسانوں کے پیدا کرنے کا تذکرہ ہے۔ ایک دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ، اور ہم نے قریب کے آسمانوں کو تاروں کے چراغوں سے زینت دی اور ان کو شیطان کے مارنے کا آلہ بنایا، اور یہ بھی معلوم ہے کہ شیاطین کو مارنے کی چیزیں عین آسمان کے چراغ ستارے نہیں ہیں بلکہ شہاب ثاقب ہیں جو اجرام فلکی میں سے ہیں۔ تو گویا یہاں بھی شخصیت و عینیت سے جنس کی طرف لوٹنا اور منتقل ہونا ہے، یعنی کوئی شعلہ نما چیزیں ہیں جو ستاروں سے حاصل کی گئی ہیں۔ البتہ ایک حدیث میں مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب حوا کے ہاں بچہ پیدا ہوتا تو ابلیس اس کا چکر لگاتا اور اس کا بچہ زندہ نہیں رہتا تھا،
تو ایک بار ابلیس نے حضرت حوا سے کہا کہ اب جو بچہ پیدا ہو اس کا نام عبد الحارث رکھنا، تو وہ زندہ رہے گا۔ حضرت حوا علیہ السلام نے ایسا ہی کیا، تو اس نے یہ کام شیطان کے کہنے میں آ کر کیا جو اس نے حضرت حوا علیہ السلام کے ذہن میں ڈالا اور حکم کر کے کہا تھا۔ یہ روایت ابن جریر بن ابی حاتم اور ابن مرویہ نے اپنی اپنی تفاسیر میں اس آیت مذکورہ کے تحت ذکر کی ہے، اور حاکم نے اپنی مستدرک میں بیان کی ہے، اور ان سب نے یہ روایت عبدالصمد بن عبد الوارث کے واسطہ سے ذکر کی ہے اور کہا ہے کہ یہ روایت صحیح سند والی ہے، اور بخاری اور مسلم نے اس کو روایت نہیں کیا، اور امام ترمذی فرماتے ہیں کہ یہ روایت حسن غریب ہے۔ ہم کو اس کو عمر بن ابراہیم کے واسطہ سے جانتے ہیں، اور بعد نے اس کو عبدالصمد نامی راوی سے بیان کیا ہے اور مرفوع ذکر نہیں کیا، اور یہی سبب اس کی کمزوری کا ہے کہ یہ صحابی کا قول ہے، اور یہی بات زیادہ صحیح ہے، اور ظاہر ہے کہ صحابی نے یہ بات اسرائیلیات سے لی ہے۔ اسی طرح حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی یہ موقوفاً مروی ہے، اور معلوم ہوتا ہے کہ حضرت کعب احبار سے اور ان جیسے لوگوں سے لی گئی ہے، واللہ عالم۔ بڑی اہم بات یہ ہے کہ اس حدیث کے راوی حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کی تفسیر مذکورہ روایت کے خلاف کی ہے۔ اگر یہ حدیث ان کے پاس حضرت سمرہ سے مرفوعاً ثابت ہوتی تو وہ اس کے خلاف تغیر نہ کرتے۔ اور اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اس لیے پیدا فرمایا تاکہ ان سے بہت سے مردوں اور عورتوں کو پھیلائے۔ جب ان کے پیدا کرنے کا مقصد یہ تھا تو پھر ان کا بچہ کیوں نہیں زندہ رہتا تھا؟ اور ظن یہ ہے کہ قطعی اور یقینی بات یہ ہے کہ اس روایت کا مرفوع ہونا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک غلط ہے، اس کا موقوف ہونا ہی درست ہے، واللہ عالم بالصواب۔ اور اس کو ہم نے اپنی تفسیر میں مفصل درج کیا ہے۔ یہ کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے بہت ڈرنے والے تھے، تو یہ کام ان سے کیسے سرزد ہو سکتا ہے کہ آدم علیہ السلام انسانوں کے باپ تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے ہاتھ سے بنایا اور ان میں اپنی روح پھونکی اور ان کو فرشتوں سے سجدہ کروایا اور تمام چیزوں کے نام ان کو سکھائے اور اپنی جنت میں ان کو بسایا۔ پھر ابن حبان نے اپنی صحیح میں حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت درج کی ہے کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ انبیاء علیہ السلام کتنے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا 1,24,000۔ میں نے عرض کی کہ ان میں رسول کتنے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا 313۔ میں نے عرض خدمت کیا کہ ان میں سے سب سے پہلا کون ہے؟ ارشاد فرمایا آدم علیہ السلام۔ میں نے عرض کی کہ وہ نبی مرسل ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے ہاتھ سے بنایا، پھر ان میں اپنی روح پھونکی، پھر ان کو درست اور ٹھیک ٹھیک بنایا۔ احمد طبرانی فی الکبیر۔ اور طبرانی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بواسطہ نافع بن حرمز عطا بن ربا روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا میں تمہیں خبر نہ دوں کہ فرشتوں میں سب سے افضل کون ہے؟ وہ جبرائیل علیہ السلام ہے، اور انبیاء علیہ السلام سے افضل حضرت آدم علیہ السلام ہیں، اور دنوں میں جمعہ کا دن افضل ہے، اور مہینوں سے افضل رمضان کا مہینہ ہے، اور راتوں سے افضل شب قدر ہے، اور عورتوں سے افضل مریم بنت عمران ہے۔ اس میں نافع بن حرمز راوی ہے جس کو ابن معین نے کذاب، اور امام احمد، ابو ذرا، ابو حاتم، ابن حبان وغیرہ نے اس کو ضعیف کہا ہے، اس لیے یہ حدیث سند کے لحاظ سے ضعیف ہے۔ حضرت کعب احبار فرماتے ہیں کہ جنت میں داڑھی صرف حضرت آدم علیہ السلام کی ہوگی، سیاہ اور ناف تک لمبی ہوگی، اور جنت میں آدم علیہ السلام کے سوا کسی کی کنیت نہ ہوگی۔ دنیا میں ابو البشر اور جنت میں ان کی کنیت ابو محمد ہوگی۔ حضرت جابر بن عبداللہ مرفوعاً بیان کرتے ہیں کہ جنت والوں کو ان کے ناموں سے پکارا جائے گا۔ یہ روایت تمام سندوں سے ضعیف ہے، واللہ عالم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج کے موقع پر جب آسمان دنیا میں آدم کے پاس سے گزرے تو آدم علیہ السلام نے فرمایا نیک بیٹے اور صالح نبی کے لیے مرحبا، اور ان کی دائیں جانب بہت سی روحیں تھیں اور بائیں جانب بھی روحیں تھیں،
جب وہ اپنی دائیں جانب دیکھتے تو خوش ہوتے اور ہنستے، اور بائیں جانب دیکھتے تو رو پڑتے۔ میں نے کہا، اے جبرائیل، یہ کون ہیں؟ کہا، یہ آدم علیہ السلام ہیں، اور دائیں بائیں ان کے بیٹوں کی روحیں ہیں۔ جب وہ دائیں جانب والوں کو دیکھتے ہیں اور یہ جنت والے ہیں تو ہنس پڑتے ہیں، اور جب بائیں جانب والوں کو دیکھتے ہیں اور وہ جہنم والے ہیں تو رو پڑتے ہیں۔ ہشام بن حسان نے حسن سے بیان کیا ہے کہ آدم علیہ السلام کی عقل اپنی تمام اولاد کی عقل کے برابر تھی۔ بعض علماء نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کہ میں یوسف علیہ السلام کے پاس سے گزرا تو محسوس ہوا کہ ان کو آدھا حسن ملا ہوا ہے۔ بازار مستند کے متعلق کہا ہے کہ آدم علیہ السلام کے حسن سے نصف حسن دیا گیا ہے۔ یہ بات مناسب معلوم ہوتی ہے، کیونکہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اور اپنے عزت والے ہاتھ سے اس کی شکل بنائی اور اس میں اپنی روح پھونکی، اس لیے ان کو تمام مخلوق سے خوبصورت ہونا چاہیے۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعہ سے یہی روایت پہنچی ہے، جو کہ موقوفاً اور مرفوعاً دونوں طرح بیان کی گئی ہے۔ جبکہ اللہ تعالیٰ نے جنت کو پیدا کیا تو فرشتوں نے کہا کہ اللہ، یہ ہمارے لیے مخصوص کر دے، کیونکہ بنی آدم کے لیے تو نے دنیا بنائی ہے اور وہ اس سے کھاتے پیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مجھے اپنی عزت اور جلال کی قسم ہے کہ جس کو میں نے اپنے ہاتھ سے بنایا ہے، اس کی نیک اولاد کو میں ان کی طرح نہیں کروں گا، جن کو بنانے کے لیے میں نے کہا کہ ہو جا، پس وہ ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اپنی صورت پر پیدا کیا، اور یہ حدیث بخاری و مسلم میں کئی طرح سے مروی ہے، اور علماء کرام نے اس کی تشریح بھی میں کئی اقوال ذکر کیے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ اللہ حافظ۔